أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار لقد کفر الذین قالوا، اور بلا شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ، کہ اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم، وہی ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مریم کے بیٹے. بلا شک و شبہ وہ لوگ کافر ہوئے. قرآن نے 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، 4 طرح کے. اب اسی صورت کو دیکھیے 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق کیا کہا ہے. اسی سورہ مائدہ کی 12 نمبر آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا انصاف، اور قرآن کس طرح ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جیسے یعنی ہیرے کی طرح نازل ہوتا ہے. اسی میں 12ویں آیت آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک منٹ 17 جی یہ بھی ہے، اس سے پہلے ایک جگہ آیا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ آیت دیکھ رہے ہیں، یہ 14 نمبر آیت وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نصارہ، یہ دعویٰ تھا نا ان کا کہ ہم عیسائی نصرانی ہیں، اس کو اللہ نے الگ کر دیا. ایک دوسری چیز یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، اور بلا شبہ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا اللہ تعالی کے متعلق. یہاں اللہ نے نصرانیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ بتایا ہے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ عیسائیوں میں خود فرقے تھے، کچھ اس چیز کے قائل تھے کچھ نہیں تھے. تو اللہ نے انصاف کیا ان کے ساتھ کہ جو کہتا ہے اس چیز کو وہ کافر ہے، جو نہیں کہتا اور صرف یہ کہتا ہے کہ ہم نصرانی ہیں تو وہ لوگ الگ ہیں. اور اس وقت میں ان کے فرقے کچھ ایسے تھے جو توحید کے قائل تھے، اگرچہ اب نہیں رہے. اب تو مسیحیت جو ہے وہ شرک کے مترادف ایک چیز بن گئی، لیکن اس زمانے میں ایسے تھا. اللہ نے بتایا ممکن ہے اب بھی کچھ عیسائی ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتے ہوں انڈیویجل لیول پہ، تو وہ اس حکم میں تھوڑے ہی آ جائیں گے. دوسری جگہ یہ فرما دی بات. تیسرا مقام یہی ہے، یہ جو آیت ہے نا اس میں دیکھیے کھلا ہوا شرک ان کا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، بلا شک و شبہ کافر ہوئے جنہوں نے یہ بیہودہ بات کہی. اور چوتھا مقام بھی اسی صورت میں دیکھ لیجئے، یہاں سے آیت نمبر اس سے اگلی جو ہے نا 73 نمبر آیت لقد کفر الذین قالوا، اللہ نے کہا بلا شبہ وہ کافر ہوئے لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے ایک. تو الگ الگ کر دیا کہ جو تثلیث کے قائل ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو عین اللہ اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ شعبہ ایک الگ ہے. تو قرآن سب کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کرتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا، یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، لقد کفر الذین قالوا، بلا شک و شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کیا بات کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، وہ وہی ہے مریم کے بیٹے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے.
الیاذ باللہ، لا الہ الا اللہ۔ وقال المسیح، اور مسیح بولے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ یہ اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ ہے جو خدا نے نقل کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے انہوں نے تو یہ پیغام دنیا کو دیا تھا، انہو بلا شبہ من یشرک باللہ، انہو، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بلا شبہ ہو اللہ نے مقرر کیا ہے، انہو یعنی اس نے یہ بات کہی ہے اللہ نے، من یشرک باللہ، جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جملہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ بس اتنا ٹکڑا ہے، مسیح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور آگے اللہ نے اپنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہو من یشرک باللہ، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو کوئی اس کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کی، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کوئی عمل صالح کا یہاں ذکر نہیں کیا نا، صرف یہ کہا ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ مجرد صرف ایمان بھی انشاءاللہ قیامت میں کام آ جائے گا، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں جی بس ہمارا کیا، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں نا، ہم کوئی اصلی مسلمان تھوڑے ہی ہیں۔ ارے کہ جو عقیدہ ہے نا توحید کا اور اسلام کا، شکر کرو اس پہ بھی موت آ جائے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ ترمذی میں ایک روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نہیں بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایمان والوں کو اس سے نکالو اور اس کے عوض میں ایک ایک کافر کو ڈالتے چلے جاؤ۔ تو حدیث کی بڑی شرح ہے۔ ایک صاحب کو ایسے ہی خام خواہ حدیث پہ اعتراض تھا، تو انہوں نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، وہ اس کافر کا کیا قصور ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا اور مومن کو بچا لیا، اس نے کون سے کس چیز کا کریڈٹ اسے ملا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا، ہم نے کہا بھائی فرض کر لو قیامت میں یہ معاملہ پیش آ ہی جائے اور کہہ دیں اللہ تعالی ہمارے متعلق کہ اس کو جہنم سے علیہ باللہ نکال لو اور اس کی جگہ لینن کو، سٹالن کو کسی کو پھینک دو، ہم تو شکر کریں گے باری تعالیٰ کا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیری مہربانی۔ اور تم سے جب کہیں تو تم پہلے ہی اللہ سے کہنا کہ اللہ آخر اس نے کیا قصور کیا ہے، کیوں سے ڈال رہے ہیں اور ہمیں کیوں جنت میں بھیج رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے، شکر کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی علت اور ہر چیز کی وجہ تھوڑی ہی سمجھ میں آ سکتی، عقل محدود ہے اور نبوت بہت بڑا مقام ہے، لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے محض اس پہ کہا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ تو بھائی غنیمت ہے مسلمانوں کے ہاں جو پیدا ہو گئے اور اسی اسلام پہ موت آ جائے، ہونی تو مومن کی موت واقعی ایسی ہونی چاہیے شاندار، لیکن فرض کر لو جتنا بھی گناہ گار ہے اگر خدا کی توحید کا عقیدہ محفوظ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے، خلافت راشدہ کو مانتا ہے، تقدیر کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، اعمال میں جتنا بھی گیا گزرا ہے نا، یہ عقیدہ اسے ایک دن نفع پہنچا کر رہے گا، ٹھیک ایسے ہی جیسے کافر کو اس کا کفر ایک دن نقصان پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے یہاں پر کسی عمل کا ذکر نہیں کیا،
یہ فرمایا ہے کہ مقرر کر دیا ہے اللہ نے، طے کر دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے. اور اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو اللہ کے ساتھ توحید کا قائل ہوگا جنت اس کے لیے اللہ کے ہاں سے، اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے اسے عنایت کریں گے، بندہ کیا اور اس کے اعمال کیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جو مشرک ہے تو مومن کا ٹھکانہ جنت، اس سے نتیجہ نکل آیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور کوئی نہیں ہے جو گناہگاروں کی مدد کرے. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یا کوئی بھی کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، قیامت کے دن کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا. شفاعت ہوگی تو اہل حق میں ہوگی. اور دوسری تفسیر مفسرین نے بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خود قائل تھے نا اس بات کے کہ اللہ کے ہاں چھوٹ ہو جائے گی، فلاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھڑا لیں گے، فلاں اللہ کا نیک بندہ آ جائے گا، فلاں سزا کو دفع کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی یہودی عیسائی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا ہے قیامت میں کوئی گناہ گاروں کی مدد کرنے والا نہیں. بالکل یہ چیز وہاں پر تمہیں پیش ہی نہیں آ سکتی، کوئی تمہاری مدد کرے گا نہیں.